السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جمعہ میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ان میں سے مختصر بات یہ تھی کہ انسان پر جو آزمائش آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، اس کی دو وجوہ ہیں۔ ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ مصیبت اس لیے آئی کہ گنہگار ہے، غلط انسان ہے، اس وجہ سے مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی۔ اللہ رب ذوالجلال دو وجوہات کی بنا پر اس طرح کی آزمائش بندوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ گنہگار ہو تو ایسی صورت میں بھی آزمائش آئے گی، غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی مصیبت آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے۔ یا یہ ہے کہ نیک ہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں، ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط رکھا ہے، اس کے باوجود آزمائش آ گئی، اس کے باوجود بڑی مصیبت آ گئی۔ تو دونوں صورتوں میں آزمائش آ سکتی ہے۔ تو دوسری صورت میں آزمائش اس لیے اللہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو درجے میں ہیں اس سے اونچے درجے پہ اللہ پہنچائے۔ اس وجہ سے بھی اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے، مصیبتیں پہنچ جاتی۔ اب اگر ایسی حالت ہو کہ آزمائش ہے، ٹینشن ہے، مصیبتیں آ گئی ہیں، ایک تو بزنس میں نیچے گراف جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ گھر کی حالت ہمیشہ ٹینشن، گھر میں جائیں گے پریشانی پریشانی، تو اگر یہ صورتیں ہماری زندگی میں ہے تو ہمارے لیے قرآن اور حدیث سے کیا روشنی ملتی ہے؟ تو دو باتوں کا میں نے پچھلی جمعہ ذکر کیا تھا، ایک دعا کریں اور دوسری بات اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور صبر اختیار کریں۔ تو دو باتیں میں نے پچھلی جمعہ ذکر کیا تھا، ایک دعا اور ایک صبر۔ اب یہ جو اگلی باتیں ہیں اسے اس وقت مجھے آپ سے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو اگر یہ حالت ہماری زندگی میں پیش آتی ہے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال کو منانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت آ پہنچی ہے تو ہم نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نماز پڑھے بغیر صرف دوسرے کاموں میں رہ گئے، ادھر کے چکر ادھر کے چکر، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، نا نا نا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ صبر، اس کا میں نے ذکر کیا، اب یہاں نماز کا بھی حکم دیا گیا کہ اللہ سے مدد مانگو نماز ادا کرنے کے ذریعے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے بادشاہت کے دائرے سے نکل کر جب ایک اور جگہ پہنچے حضرت سارہ کو ساتھ لے کر، اب وہ اس سے بھی بڑا ظالم تھا، اب وہ ظلم اس طرح سے کیا کرتا تھا کہ جو بھی خوبصورت عورت نظر آ جاتی تو وہ اپنے زیر سایہ لے لیتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ میری بیوی نہیں، یہ تو فلاں کی بیوی ہے، جس کسی کی بھی بیوی ہو لیکن خوبصورت ہو، اب یہ میری ملکیت، اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں، یہ میری ملکیت ہو گئی۔ اس طرح وہ اپنے لیے یہ اس طرح کی باتیں سمجھ لیا۔ تو حضرت ابراہیم بھی اب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا ایک شخص ابراہیم آئے ہیں، ان کی بیوی سارہ بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی نیت بدل گئی، کہا اچھا تو اب ابراہیم کو ملنا پڑے گا۔ ابراہیم سے پوچھنے لگے کہ یہ جو عورت سارہ ہے اس کا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ کی عادت تھی اگر بھائی ہے تو اس کی بہن کو چھیتا نہیں تھا، اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا تھا۔ اب پوچھا، سوال کیا کہ یہ سارہ ہے تو یہ اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو پہلے ہی سے پتہ چل گیا تھا علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو بادشاہ تھا یہ تو ضرور اس عورت سے بھی پوچھے گا کہ کیا رشتہ ہے اس شخص کا، ابراہیم کا آپ کے ساتھ۔ اگر یوں کہہ دے کہ یہ میرے شوہر ہیں تو اب مصیبت آ جائے گی۔ تو فوراً گھر پہنچے، سارہ سے کہا اس روئے زمین پر اللہ پر ایمان رکھنے والے میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں۔ تو اب اس ایمانی رشتے کی وجہ سے میرا اور آپ کا رشتہ ایک اور بھی ہے میاں بیوی کے علاوہ، وہ ہے بھائی بہن کا۔ اب مجھے وہ میاں بیوی کے رشتے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری بیوی ہے، ایک اور رشتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس پر بھی سچائی ہے۔ ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، علیہ السلام کہا کہ یہ نیت کی کہ یہ میری دینی بہن ہے، جواب دیا۔ اس کے بعد بیوی سے بھی کہہ دیا۔ اب یہ سارہ سے پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آ گیا کہ ہے کون۔ اب یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب کہ یہ بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا اور معلوم کرنے کے لیے آیا کہ یہ سارہ ابراہیم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے، تو حضرت سارہ اس وقت نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ایک مصیبت آ گئی ہے۔ اگر مصیبت سے بچنا ہو تو نماز کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب کبھی بھی کوئی مصیبت کے بادل نظر آتے، چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتا، تو یا تو دعا میں لگ جاتے یا تو نماز پڑھنے میں لگ جاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سورج گرہن کا موقع ہے تو فوراً آتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، جب تک وہ مصیبت ٹل نہ جاتی اللہ کے رسول علیہ السلام نماز میں مصروف ہو رہے تھے۔ ایسے ہی جو کوئی بھی مصیبت پیش آئی، غزوہ بدر کا بھی موقع، جتنی تیاری کرنی تھی تیاری کر لی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نماز میں مصروف ہو گئے۔ جی ہاں، آج مسلمان جب اس پر کوئی پریشانی آتی نماز پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ایک کام ضرور کرتا ہے، کبھی وہاں تو کبھی یہاں،
کبھی یہ عامل تو کبھی وہ عامل، بھئی اب چکر لگانی پڑتی ہے۔ آپ کے پاس تو پورا یہاں اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے توسط سے عمل دے دیا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ میرے نبی نے اس پر عمل کیا اور دعا بھی کیا، صرف تیاری کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ میں تیاری کر لیا ہوں، اب مجھے کوئی یہاں میرے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ آپ نے ایک طرف 313 صحابہ کی جماعت کو غزوہ بدر کے اس میدان میں لا کے کھڑا کیا اور ان کو تیار بھی کیا، اور دوسری طرف نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی کیا تھا، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگا تھا، اللہم انجز ما وعدتنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے لیے آپ نے جو وعدہ کیا ہے اب اس کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ نافذ فرما دیجئے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ دے دیجئے نا، میرے لیے جو کچھ آپ نے وعدہ کیا ہے اسے دے دیجئے۔ کس بات کا وعدہ؟ کہ اگر آپ ایمان والے ہوں گے تو آپ کی حفاظت اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے۔ یہاں ایمان والے بھی ہیں، یہاں آزمائش بھی ہے، جان پہ آ پڑی ہے، اس وقت پر بھی میرے نبی نے نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے نبی نے دعا میں اپنے آپ کو لگا لیا ہے، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی۔ ایک اور لفظ نبی نے اس وقت دعا میں ذکر کیا تھا، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے اس وقت دعا میں یہ لفظ کہا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اے میرے رب اگر اہل اسلام مسلمانوں کی اس جماعت کو آپ نے آج اس روئے زمین پہ ہلاک کر دیا، ان تہلک ہذہ العصابہ، اس اسلام پر عمل کرنے والی، اسلام پر چلنے والی جماعت کو اگر آپ نے آج کے دن ہلاک کر دیا، میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ بھی رکھ دیا، یہ پیشکش بھی رکھ دیا، لا تعبد فی الارض، اب اس کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے آپ نے جو وعدہ کیا ہے، اس مٹھی بھر ایمان والے، اسلام پر عمل کرنے والے ان صحابہ کی جماعت کی آپ حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک طرف نماز، ایک طرف دعا اور ایک طرف تیاری۔ صرف تیاری کافی نہیں، اگر صرف ہم دعا میں لگ گئے، نہ کوئی مشورہ نہ کوئی تیاری، یہ بھی فائدہ مند نہیں، اور صرف نماز میں ہی لگ رہے ہیں، دعا نہیں ہے، یہ سارے ایک دوسرے سے کنیکشنز ہیں، جیسے ایک کیا بنتی ہے، چین بنتی ہے، اسی طرح یہ ہمارے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکشن نہیں۔ ایک طرف ہم کو تیار بھی رہنا ہے کہ مشورے ہوں، باہمی مشورے ہوں، اور ہم کو کرنا کیا ہے، ان چیزوں پہ غور و فکر، اور دوسری طرف نماز کا اہتمام کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھیں، اور دوسری طرف ہم دعا بھی کریں، نبی علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی ہے۔ جی ہاں، جب ابو جہل نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ کہا تھا، اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ کا قرآن سچا ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو آپ ہم پر عذاب لے کر آ جائیے نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ عذاب لے کے آ جائیے۔ وہ پتھروں کا عذاب پچھلی قوموں پہ، اس لیے کہ ان کے نبی کی بات نہیں مانی تو پتھروں کا عذاب آیا، زمین کے اس حصے کو اوپر لے کے گئے، نیچے پٹک دیے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ اگر آپ بھی نبی ہیں تو کس بات کا آپ کو انتظار ہے؟ کیوں آپ انتظار کر رہے ہیں؟ جائے اللہ سے پوچھ لیں اور عذاب لے کے آ جائیں، ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ابو جہل کے اس سوال پہ دو باتوں کا تذکرہ کیا۔
ایک بات تو یہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، روئے زمین پر اگر اللہ کا نبی ہے تو ہم عذاب نہیں اتاریں گے۔ روئے زمین پر اللہ کا نبی ہے اس لیے عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ہاں اب اگر اللہ کا نبی نہیں تو عذاب کہیں اتر نہ جائے، تو عذاب سے اور اللہ کی سزا سے بچنے کا ایک اور راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے وہ بھی امت مسلمہ کے لیے بطور تحفے کے عطا فرما دیا، آپ اس پر عمل کر لیں، تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ مل گیا ہے۔ اب اس زمین پر میرے نبی نہیں ہے، میرے نبی پردہ کر چکے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں، تو ہمارے لیے کیا عمل ہونا چاہیے؟ قرآن نے ہمارے لیے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اور آگے کی آیت آپ مکمل کریں، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اگر اس روئے زمین پر نبی کی امت استغفار پڑھتی رہے گی تو اس امت پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کے عذاب سے ہم کو بچنا ہے، اگر مصیبت سے بچنا ہے، آزمائش سے بچنا ہے، تو ہم استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ مجھے کہتے ہوئے بڑی شرم بھی آتی ہے کہ نکاح کے موقع پہ اگر ہم دلہا کو کہیں کہ بھئی میں استغفار پڑھاتا ہوں، پڑھ لے، یا میرے اللہ اگر ہم پڑھائیں تو ان کے زبان سے وہ الفاظ بھی صحیح طریقے سے نکل نہیں پاتے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ کیا قوم آج اس لیے ہو گئی؟ کیا مسلمان صرف اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ استغفار؟ کم سے کم استغفار تو یاد کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ اگر یہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو صرف اتنا تو کہہ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے زبان سے ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ سے؟ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا امت مسلمہ اگر استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب اس روئے زمین پر نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ استغفار کثرت سے پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، جسے میرے نبی نے فرمایا، صبح و شام کی روزمرہ کی دعائیں یاد کر لیں، آپ اسے پڑھ لیں، مصیبت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ بیت الخلاء میں ہم جا رہے ہیں، قربان جائیے میرے نبی پہ، میرے نبی پہ قربان جائیے۔ اس موقع پر بھی آپ نے دعا سکھا دیا۔ سو رہے ہیں، سونے سے پہلے نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، اس کے بعد اے میرے اللہ اگر کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اس وقت کیا پڑھ کے کیسے سونا ہے یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ کوئی ڈرونی خواب آ گیا اور آ کے ہم کو پریشان کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اسے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اسے پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صرف شکایت لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یا باہر نکلنے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھ لے، اللہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ اور اگر سفر میں نکل رہے ہیں
تو آپ دعا پڑھ لیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو آپ یہ دعا پڑھ لیا، اللہ رب ذوالجلال اس سواری کو آپ کے لیے مسخر کر دیا اور آپ کی ساری مصیبتیں آنے والی پریشانیاں اس سے آپ محفوظ۔ اگر ہم دعا کا اہتمام کرنے کے باوجود کوئی مصیبت آ پہنچی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ گنہگار تھا اس لیے۔ میں نے کہا کہ اللہ اپنے اس بندے کے مرتبے کو بلند مرتبے پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آزمائش آ جاتی ہے، لیکن ان دعاؤں کی برکت سے اپنے آپ کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ، اب بادشاہ آ کے دیکھنا چاہتا ہے نماز میں ہے، غلط ارادے سے آیا ہے۔ یہاں مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس مصیبت کے موقع پر بھی حضرت سارہ حضرت ابراہیم کا ساتھ نہیں چھوڑی اور برابر آپ کے ساتھ جڑ کر رہے، مصیبت کا مقابلہ کیا، بادشاہ کی طرف سے ہو، ظالم کی طرف سے ہو، جو بھی وہاں اس وقت پریشانی آ رہی تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہم السلام مل کے مقابلہ کیے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے ایک مولانا مجھ سے ذکر کیا، حضرت چند دن پہلے ایک نوجوان عورت آئی، آ کے کہنے لگی میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے ذرا خلا کرا کے دے دیں۔ اب وہ حضرت اس عورت سے سوال کیا کون ہے آپ کا شوہر، کہاں رہتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ڈی جے ہڑلی کے جے ہڑلی کے واقعے میں سپڑ کے اس وقت جیل میں ہے، اب جیل سے باہر آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ اب یہ جیل سے آیا ہے، اس لیے اب میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اب مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے تو خلا دلوا دیجیے۔ مصیبت جب آتی ہے عورت کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جب شوہر کے لیے اچھے دن تھے، یسر تھا، آسانیاں تھی اور ماشاءاللہ خوب اللہ دولت اور بہت ساری سہولتیں عطا کیا تھا، اس وقت مل کر رہے، جیسے ہی کچھ پریشانی ڈال دیا، اب بزنس نہیں چل رہا ہے، آزمائش آ گئی، اب بیوی کہتی ہے نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے، میں کیوں آپ کے ساتھ رہ کر پریشانی جھیلوں، مجھے کیا پڑی ہے؟ اگر بیوی چھوڑ کے چلے جاتی ہے تو یہ بیوی کے لیے بالکل مناسب عمل نہیں ہوگا۔ شوہر کے برے وقت میں بھی ساتھ دے، یہی ہوتی ہے، اسی کو پارٹنر کہا گیا، اسی کو ساتھی کہا گیا۔ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے، میرے پاس ایک شکایت یہ نہیں، بہت ساری شکایتیں کہ شوہر پر کچھ مصیبت آ گئی فوراً آ جاتے ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ میں اپنی ماؤں تک بھی، اپنی بہنوں تک بھی، اپنی بیٹیوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا۔ دیکھیے حضرت سارہ ابراہیم پہ مصیبت آئی ہے تو اس وقت برابر شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت سارہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں یہاں اس وقت یہ پریشانی جھیلوں، میرا تو شہر مدین ہے، میں وہاں چلے جاتی ہوں۔ چھوڑ کے نہیں گئی بلکہ ساتھ رہی، حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا۔ ہاں اسی طرح نبیوں پر بھی جب آزمائش آئی، ان کی بیویاں بھی برابر جڑ کر رہے، اور اگر اپنی بیوی پہ کوئی مصیبت آ گئی تو شوہر ان کا ساتھ دیا۔ میرے نبی کے زمانے میں بھی اماں عائشہ پہ تہمت باندھ دی گئی، پریشانی آ گئی،
پریشان کر دیا سب لوگوں نے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشتہ کاٹ نہیں لیا. ہاں اس موقع پہ تھوڑا سا الگ ہو گئے، لیکن برابر خیال رکھتے رہے، حال چال پوچھتے رہے، لیکن رشتہ توڑا نہیں. آج کل کی ہماری عورتیں یا شوہر تھوڑی سی کیا پریشانی آ گئی بیوی پہ فوراً رشتہ توڑ دینا چاہتے ہیں. یہاں شوہروں کی بھی غلطیاں ہیں، بیویوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جب تک یہ دونوں مل کے نہیں چلیں گے، جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ گھر جنت نما نہیں بنے گا. دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اگر بیوی پہ آ گئی مصیبت، میرے نبی اس وقت برابر ابو بکر کے گھر جاتے رہے، جبکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو بھیجا نہیں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود گزارش کی تھی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دیا تھا، جاؤ جا کے وہاں کچھ وقت گزار لو، رہ جاؤ. اور پھر جا کے بھیج دینے کے بعد چھوڑ دیا نہیں کہ آپ گئی ماں کے یہاں، اب مجھے جانا نہیں ہے، مجھے تمہارا حال پوچھنا نہیں ہے، مصیبت گئی. ہاں استغفر اللہ. آپ نے اماں عائشہ کو کبھی مصیبت نہیں سمجھا، بھیجا. بھیج کے ہر دن اماں عائشہ کا حال معلوم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مصیبت کے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے. یہ نہیں ہے کہ جب تک اچھا چلتا رہے مزے لوٹتے رہے، اور جیسے ہی کچھ پریشانی آ گئی ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے لا کے اپنی عرضی داخل کر دیا کہ اب ہم رہنا نہیں چاہتے. اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت عمر کے خون کا حصہ ان کے اندر تھا، حضرت عمر کی بیٹی تھی، وہی جلال وہی جذبہ، تو بڑی تیز ترار زبان رکھتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو ذرا تکلیف بھی پہنچتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا کہ اپنے نکاح سے الگ کر دوں. اللہ رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جب آپ کے نکاح میں آ گئی ہے تو اب اسے ہرگز نہ نکالے. آپ صبر کرتے رہے، لیکن کبھی اماں حفصہ کو اپنی زندگی سے نکالا نہیں. ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہاں کبھی یہ پریشانی آ گئی تو اس پر بھی ہم صبر کریں، زندگی اچھی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں تو یہ زندگی اچھی بن جائے گی انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ ہم استغفار پڑھتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں صبح شام. ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، صبح فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی 3 مرتبہ دعا پڑھا دیتے. ایک طالب علم کھڑے ہوتا، زور سے پڑھاتا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. 3 مرتبہ یہ دعا صبح میں بھی اور مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی. یہ کیوں پڑھاتے تھے ہمارے بڑے حضرت؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان اذکار کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور امت کو بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کر لے. اگر کوئی جادوگر آپ پر جادو کرنا چاہے، اگر کوئی ظالم آپ پر ظلم ڈھانا چاہے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ جادو سے بھی آپ کی حفاظت کر لے گا، اور ظالم کے ظلم سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کر لے. ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اہتمام کرنا نہیں چاہتے، صرف شکوہ شکایت
اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر کوئی عام لوگوں پہ پریشانی آ جاتی، جیسا قوم پہ پریشانی آ گئی، ملک پہ پریشانی آ گئی، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے بعد تمام طلباء کو جمع کرتے، زور سے درود شریف کا پڑھواتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کرواتے کہ دعا کریں طلباء، اس لیے کہ قوم پہ مصیبت آ گئی ہے، اس وقت ہمارے ملک میں مصیبت آ گئی ہے، ہمارے شہر پہ مصیبت آ گئی ہے، آپ اس دعا کا اہتمام کریں، کر کے آپ دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی بعض ریاستوں میں خاص طور پر ٹوپی والوں کے لیے، داڑھی والوں کے لیے، جھبا ازار پہننے والوں کے لیے بڑی مصیبت آ پہنچی ہے۔ راستوں میں تنہا نکلنا مشکل، ٹرین میں سفر کرنا مشکل، تو ایسی صورت میں اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 40 مرتبہ دعائے یونس پڑھ کے دعا کریں کہ اے میرے رب، یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، یہ ایمان والے ہیں، اہل اسلام میں سے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی شکل کو دیکھ کر دشمن ان کو نقصان پہنچانے پہ اتر آیا ہے، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون حفاظت کر پائے گا؟ آپ کا بھی اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، اور ائمہ اکرام بھی ان حالات میں قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کر لیں تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ جب کئی مصیبت قوم پہ آتی، میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام فرماتے، فجر کی نماز میں دوسری رکعت سے رکوع سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے، تو اس سے بھی یہ جو مصیبتیں آ پہنچی ہیں، پریشانیاں آ پہنچی ہیں، اللہ اس سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارا کنیکشن اللہ سے ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، اسی لیے میرے رب نے فرمایا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس انسان کو، اس مسلمان کو، اس مومن کو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتے، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہے اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں، تو کیوں ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ کیوں اللہ کی ذات پہ ہم بھروسہ نہ رکھیں؟ اللہ کرے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سے خوب تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں مضبوط پیدا فرما دے، گناہوں سے نکل کر نیکیوں کے راستے پر آنا آسان فرما دے، غلط چیزوں سے رک کر صحیح چیزوں کو اپنانے کی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے۔ میرے رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر بندے مومن عمل صالح کو اختیار کر لیا اور ایمان کی حالت میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے، شرط ہے وہ ہوا مؤمن، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس بندے مومن کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، سکون والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔
اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا سچا مومن بن کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے یہاں مصلیان جامع مسجد بن مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی خدمت ہو سکے، اور جامع مسجد ٹرسٹ کے ذریعے جتنے ادارے چل رہے ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کچھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔